رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أن يمكرون. صدق الله مولانا العظيم. ایمانی بھائیوں، آج 12ویں تراویح اور 13واں پارہ پورا ہو گیا اور ہماری زندگی کا ایک دن اور بیت گیا جو ہماری زندگی میں لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا. جو پانی بہہ گیا وہ واپس نہیں آتا، جو سورج ڈوب گیا وہ دوبارہ نہیں چڑھتا، جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، جو رات گزر گئی وہ واپس نہیں آتی. ہر ایک آدمی اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن گھڑی کی سوئیوں کو کوئی نہیں روک سکتا، وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اپنے وقت پر برابر مسلسل چلتی جا رہی ہیں. آج کی تلاوت میں آپ حضرات نے مکمل سورہ یوسف، مکمل سورہ رعد، مکمل سورہ ابراہیم سماعت فرمائی. سورہ یوسف قرآن پاک کی اکیلی ایسی سورت ہے جس میں پروردگار نے ایک نبی کے مکمل قصے کو بیان کیا ہے، ورنہ قرآن پاک نے کبھی کسی قصے کو مکمل نہیں بیان کیا. سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن وہ بھی ایک کسی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے اور مکمل ایک جگہ پر نہیں ہے. کہیں ان کی پیدائش کا واقعہ ہے، کہیں ان کا مصر سے مدین جانے کا واقعہ ہے، کہیں ان کا مدین سے واپس مصر آنے کا واقعہ ہے، کہیں پر فرعون کے ہاں جانے کا واقعہ ہے اور کہیں پر بحر قلزم سے پار ہونے کا واقعہ ہے. کسی مقام پر اکٹھا سارے واقعے کو نہیں سنایا گیا. تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو قرآن نے مکمل بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے اس طرح نہیں بیان کیا جس طرح میں اور آپ بیان کرتے ہیں، ایک تھے حضرت یوسف، ایک تھے ان کے والد، پھر اس کو سنائیں. اس طرح نہیں بیان کیا قرآن نے. قرآن انسان کو قصوں میں گم نہیں ہونے دیتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، جو اس میں ہدایت کے موتی ہوتے ہیں، جو اس میں ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان سبق حاصل کر سکتے ہیں، بس وہی بیان کرتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے. پڑھے لکھے لوگ شاید اس بات کو سمجھیں. ایک اشارہ دے رہا ہوں، دنیا میں بہت سے افسانے لکھے جاتے ہیں، ناولیں لکھی جاتی ہیں اور اسی کے بعد اس کو سینما گھروں میں دکھایا جاتا ہے. کبھی کسی ناول کا، کسی افسانے کا یا کسی اس طرح کی فلم کا یہ مقصد نہیں بیان کیا گیا کہ یہ افسانہ لوگوں کو بگاڑنے کے لیے لکھا گیا ہے. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سدھارنے کے لیے لکھا گیا، مگر کبھی کسی سے آج تک کوئی سدھرا نہیں، ہمیشہ بگڑتے ہی رہے. وجہ کیا ہے؟ وہ قصے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے پر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے. لوگ اس کے پلاٹ میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے طوالت میں کھو جاتے ہیں اور اصل مقصد ان کو یاد نہیں رہتا ہے. قرآن پاک کس طرح مقصد کو بیان کرتا ہے اور کھینچ کھینچ کر کے انسان کو مقصد کے اوپر لاتا ہے. ایک قصہ بیان کیا باغ والوں کا، آگے آئے گا. لمبا قصہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت خیرات کرنے کی تھی. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بچے بڑے سمجھدار اور ہوشیار نکلے. انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، سارا مال یوں ہی لٹا دیتا تھا، ہم دکھائیں گے غریبوں کو کیسے دیتے ہیں. لیکن کسی نے کہا ان میں سے کہ اس سے تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے بڑے کم وقت ہیں، باپ اتنا سخی تھا اور یہ بڑے کنجوس نکلے. انہوں نے کہا صبح کو اٹھیں گے، مزدور تیار رکھیں گے، بس روشنی ہونے سے پہلے پہلے سارے میوے توڑ کر لے آئیں گے، نہ کوئی فقیر جائے گا، نہ کسی کو پتہ چلے گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. سورہ نون والقلم میں یہ واقعہ آئے گا.
وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو کوئی ایسا طوفان آیا، صبح کو وہ کھیت ہی نہیں ہے، وہ باغ ہی نہیں ہے، اس کا نشان ہی نہیں ہے سرے سے۔ ایک نے کہا یار راستہ بھول گئے، دوسرے نے کہا نہ وہ دیکھو وہ پیڑ، وہ فلاں جگہ، یہیں سے تو گزرتے تھے ہم، یہیں سے گزر کر آتے تھے، یہی ہمارا باغ ہوتا تھا، یہ پتھر تجھے یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں پتھر تو ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ایک قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، بیچ والے نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرو، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ تمہارے نصیب نہ کرے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ کو اللہ ان غریبوں کی وجہ سے ہی کھلاتا تھا، ہم نے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ہمیں سرے سے محروم کر دیا۔ اب یہ ایک واقعہ بیان ہوا، قرآن پاک نے ہماری نگاہ کو اصل مقصد کی طرف کیسے موڑا؟ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، انداز كَذَلِكَ الْعَذَابُ، اسی طرح عذاب آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ ہی نہیں چلتا، بغتتاً اچانک پکڑ آتی ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، مگر دنیا کے عذاب کو دیکھ کر سمجھنا، یہ نہیں سمجھ لینا کہ آخرت کا بھی ایسا ہی ہوگا عذاب۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا انداز کہ قصہ بیان کرتا ہے لیکن کھینچ کھینچ کر کے مقصد کی طرف لاتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی قصے کے اندر گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے۔ کیا عجیب انداز ہے قرآن، یہی تو فرق ہے باقی کتابوں میں اور قرآن پاک میں۔ یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیا، اب وہ قصہ میں نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ اکثر کو یاد ہے، اور اگر قصہ سنانا شروع کیا، اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو سلیم صاحب پہلے سو رہے ہیں، پھر تو بسترے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں اس کے بیچ بیچ میں جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے۔ میں اور آپ اس پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم کیا تفسیر کر سکتے ہیں؟ اس قصے کی قرآن نے بھی ایک تفسیر کی ہے بیچ بیچ میں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا بیان کیا، اور اس کے بعد میں ان کا جنگل لے جانا بیان کیا، کنویں میں ڈالنا بیان کیا، کنویں سے اٹھا کر کے ایک قافلے کا لے جانا بیان کیا، مصر میں جا کر کے بیچنا بیان کیا، اور مصر میں جس کو جا کر بیچا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیگم سے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں، اس کی اچھی طرح تربیت کرنا، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر ہم اس کو بچہ ہی بنا لیں، اور اگر بچہ نہ بنے تو کم ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دے۔ اس قصے کو اس طرح سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، حادثہ پیش آیا کہ خواب دیکھا، حادثہ پیش آیا جنگل لے گئے، حادثہ پیش آیا کنویں میں ڈالا، حادثہ پیش آیا وہاں سے قافلے نے اٹھایا اور پھر لے کر کے مصر بیچا، مصر میں ایک بڑے وزیر نے اور ملک کے ایک بہت بڑے آدمی نے خرید لیا، یہ ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا۔ فرمانا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، یہ قرآن کا تبصرہ۔ كذلك فرمایا یہ حادثہ نہیں پیش آ رہا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور اسی سے سمجھ لو کہ دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں یہ میرے بنائے ہوئے نظام کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ایسے ایک بندہ رانگ سائڈ چلا گیا، گاڑی ٹکرا گئی، بندہ مر گیا، فرمایا نہیں مرا، اسی جگہ اس کی موت لکھی تھی، لا يسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض، کوئی پتا نہیں گرتا ہے، کوئی پتا درخت پر لگتا نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، پہلے سے لکھا ہوا ہے، ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے۔ كذلك مكنا ليوسف في الأرض، یہ یوسف علیہ السلام اچانک نہیں گرے، اچانک قافلے نے نہیں اٹھایا، اچانک لے کر نہیں بھیجا۔ كذلك مكنا، اس طریقے سے ہم ان کے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں مصر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام مصر میں لینا ہے۔ تو سوچنے والے نے کہا کہ خدایا اگر تو سیدھا یہیں پیدا کر دیتا، یہیں بھیج دیتا، یہیں کام کر دیتے۔ فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، 10 سال میں، 15 سال، 8 سال ایک بندہ مدرسے میں چٹائیاں گھستا ہے، بیچارہ ایڑیاں گھستا ہے، اس کو تھوڑا سا علم نصیب ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھے اور سارا عالم بن جائے؟ لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم ان کو باتوں کی گہرائی میں جانا سکھانا چاہتے تھے، ہم ان کو معاملات سے نپٹنا سکھانا چاہتے تھے۔ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف،
ایک تو ان کے پاؤں مضبوط کر رہے تھے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی گہرائی میں جانا سکھا رہے تھے۔ اگر اچانک بادشاہ بنتے اور دین کا کام کرنے لگتے تو باتوں کی گہرائی میں جانا ان کو نصیب کیسے حاصل ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا جو کام ہوتا ہے دنیا میں فرمایا اچانک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ہر ایک کام ایک ترتیب کے مطابق کیا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین اور آسمان اس ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ حالانکہ میری شان کیا ہے، اذا قیل لہ کن فیکون، جب میں کسی کام کے لیے کہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے زمین آسمان سب بن جاؤ، بن گئے۔ کچھ وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہاں تو یہ خالی ایسا سوچنے کی، ایسا خیال کرنے کی ضرورت تھی۔ اور یہ میرا اور آپ کا سوچنا نہیں، وہ اس کی شان کے مطابق جو سوچنا ہے۔ لیکن ہم جو کام کرتے ہیں ترتیب سے کرتے ہیں، اس لیے ان کو کنویں میں گرایا جا رہا ہے، بازاروں میں بیچا جا رہا ہے اور جیلوں میں بھجوایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان سے یہاں کام لینا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بات دور نکلے گی۔ اگر قرآن آپ کو پڑھنا نصیب ہونا، ایسا لگتا ہے جیسے زنجیروں میں باندھا ہوا ہے۔ ایک بات آدمی پڑھتا ہے، اس پر لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اگلی آیت میں اس کا جواب، اگلے جملے میں اس کا جواب، دوسرا پڑھتا ہے تو پھر آدمی کو لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، اگلے جملے میں اس کا جواب۔ ایک آدمی مصر مدین وہاں کنعان سے بکتا ہوا آئے اور مصر میں آ کر بادشاہ بنے اور یہاں دین کا کام ہو، یہ کیسے ہوگا؟ واللہ غالب علی امری۔ جب اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ یہ ہوگا کیسا، تو اللہ کا لہجہ بڑا جلال والا ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جو وہ ارادہ کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس پر بھی قادر ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات اور بچے پیدا ہوں، اور اس پر بھی قادر ہے کہ کسی عورت کا نکاح بھی نہ ہو، شادی بھی نہ ہو، شوہر کو دیکھے نہ تو بچہ پیدا ہو، اور اس پر بھی قادر ہے کہ نہ کسی کا ماں ہو، نہ کسی کی ماں ہو، نہ کسی کا باپ ہو اور بچہ ہو جائے۔ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ بڑا پیچھے آپ نے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ ایک بیچ میں بات یاد آ گئی، علمی بات ہے، ویسے ایسے ذہن میں آئی بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں اپنے آپ کو بجائے میں کہنے کے نا کیا کہتا ہے، ہم انا نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا، انا ہم نحن نقص علیک، ہم ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بجائے میں کہ ہم کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ اللہ تو اکیلا ہے، اپنے آپ کو بھی ادب سے بیان کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے کہ تم بھی میرا نام ادب سے لو۔ لیکن قرآن میں کہیں واحد بھی آیا، کہیں جمع بھی آیا۔ میرا ناقص مطالعہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں علماء کی اس میں کیا رائے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جہاں کوئی جلال کی بات ہوتی ہے نا، طاقت کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ کہتا ہے یہ ہم کرتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور دیکھو یہ کر دیا اللہ نے، اور اللہ نے اس آیت کو 2 مرتبہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ یہاں بیان کیا، کس موقع پر؟ سو تو نہیں گئے، جب یوسف علیہ السلام مصر میں بک رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اور بیان کیا، کب؟ جب مصر کی جیل سے نکل کر کے بادشاہ بن رہے تھے۔ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور وہاں نہیں کہا ولنعلمہ، اب تو بات سیکھ چکے ہیں سارے، وہاں یتبوأ من حیث یشاء، وہ دیکھو آپ جہاں چاہتا ہے پھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے حکومت کرتا ہے۔ یہ شان کس نے عطا کی یوسف علیہ السلام کو؟ فرمایا ہم نے عطا کی۔ کذالک مکننا، اس طریقے سے ہم پاؤں مضبوط کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے مصر میں۔ ایک تو یہ اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ بیان کیا، ایک اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی، اور آپ جوانوں کے لیے کہ جوان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، فرمایا جیسے یوسف علیہ السلام کی ویسی ہونی چاہیے۔ کیسی زندگی؟ فرمایا اللہ نے حسن وہ دیا کہ مصر کی خواتین نے دیکھا تو کیا کہا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ، اور فرشتہ بھی عام فرشتہ نہیں، ملک کریم، کوئی اونچے درجے کا فرشتہ ہے۔ حسن اللہ نے یہ دیا، یہ حسن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بزرگی کی وجہ سے بھی ایسا کہہ سکتے نا، حسن کی وجہ، ان کو بزرگی کی کیا قدر۔ اور اس ادھر سے جس بادشاہ کے گھر میں ہیں اسی کی بیوی خائن نکلی ہے اور وہی بدکاری کی طرف ورغلا رہی ہے۔ وقال الذی، اور کہا اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، گھر میں جس کے گھر میں رہتا ہے آدمی تو اس کے شرم و حیا اور اس کے دبدبے کی وجہ سے اپنے دل کی بات کا اظہار
نہیں کر سکتا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ سارے انتظامات کر لیے اور اس کے بعد کہا قالت حیت لک، کہا آجا یہ سب کچھ تیرے لیے. کہا قال معاذ اللہ، جواب قال معاذ اللہ، اللہ بچائے. کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ تو سوچ. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. وہ میرا رب جس نے مجھے یہ مقام عطا کیا، میں اس کا خائن بنوں، اس کے حق کو پامال کر دوں، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں؟ کذالک قال معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے دعا بھی کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں. کوئی سوچ سکتا ہے ان حالات میں اللہ کس طرح کسی کو بچاتا ہے؟ لیکن بچاتا ہے کب؟ جب کوئی بچنے کا ارادہ کرتا ہے. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. فرمایا قرآن کہہ رہا ہے واستبق الباب، یہ کہہ کر کے بیٹھے نہیں رہے. گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہ کی جگہ سے بھاگنا ہے، گناہ کی جگہ سے ہی بھاگ جانا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر رہتے ہیں، حالات بڑے ایسے ہیں ایسے ہیں. ارے گناہ سے بھاگو. اور کیسے بھاگو؟ جیسے یوسف علیہ السلام واستبق الباب، دوڑے دروازوں کی طرف. وغلقت الابواب، پیچھے قرآن کہہ چکا ہے، اور اس نے سختی کے ساتھ دروازوں کو بند کیا تھا، تالے لگائے تھے. اگر وہ سوچتے رہتے کیسے تالے کھلیں گے، کیسے دروازہ کھلے گا، تو گناہ سے بچ نہیں سکتے تھے. دوڑ پڑے دروازوں کی طرف اور دروازے کھلتے چلے گئے اللہ کی قدرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک لنصرف عنہ السوء. یہ بھی بڑا عجیب انداز، ہم نے ان کو گناہ سے دور رکھا. نہ، یہ نہیں کہا قرآن نے کذالک لنصرف عنہ السوء، ہم نے گناہ کو ان سے دور رکھا، ان کو نہیں گناہ سے دور رکھا. نہیں سمجھے آپ؟ بھئی کہنا کیا چاہیے تھا؟ گناہ کو ان سے دور رکھا، نہیں ان کو گناہ سے دور رکھا یہ کہنا تھا. فرمایا وہ میرے نبی وہ گناہ کے قریب کہاں جا سکتے تھے؟ گناہ ان کی طرف آ رہا تھا، ہم نے گناہ کو پیچھے ہٹایا. کذالک لنصرف عنہ السوء، ہم نے ان کو گناہ سے نہیں بلکہ گناہ کو ان سے دور دھکیل دیا. یہ قرآن نے ایک تبصرہ کیا. ایک اور تبصرہ کیا، جیل چلے گئے اور بندے بڑے گندے الزام میں جیل گئے اور مانگی ہوئی جیل گئے، بن مانگے نہیں. ایسے حالات بنے کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا لگتا تھا کہ دشوار ہے. ایک دعا کی قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. ایک نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا پڑپوتا اور نبی بھی وہ جو بادشاہ تھے کیسے ناز اور نخروں میں پلے ہوں گے، لیکن جیل اور اس زمانے کی جیل اس میں جانے سے ان کو خوف اور خطرہ نہیں ہوا. کیا سبق ملا؟ گناہ سے بچنے کے لیے اگر اس طرح کی مصیبتوں سے بھی دو چار ہونا پڑے تو جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کے اندر یہ حوصلہ اور یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کہے اللہ گناہ والی زندگی مجھے پسند نہیں ہے، بے گناہ والی زندگی مسائل سے پر ہو تو میں وہ لینے کے لیے تیار ہوں. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. ایک اور تبصرہ کیا قرآن پاک نے. چلے گئے جیل میں، کیسی زندگی گزاری جیل میں، کیا کرتے رہے؟ فرمایا وہی جو ایمان والے کرتے ہیں، جو اور ایمان والا عام نہیں، جو نبی کرتے ہیں. اور اس امت کے ہر فرد نے وہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے بیان کیا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا اپنی قوم کو تیرے دین کی دعوت دوں تو میں نے رات بھی نہیں اور دن بھی نہیں کوئی لمحہ نہیں چھوڑا تیرے دین کی دعوت دیتا رہا. یوسف علیہ السلام پس دیواریں زندہ چلے گئے، انہوں نے وہاں کیسے زندگی بتائی؟ کہا ایک دن کا واقعہ سنو اور باقی 12 سال کو اسی پر قیاس کر لو. کتنے سال رہے تھے وہاں؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، حدیث میں بھی کوئی خاص تفصیل نہیں آئی. تفسیری روایتیں ہیں کم سے کم 7 سال کی اور زیادہ سے زیادہ 17 سال کی، اور بیچ کی ایک روایت ہے 12 سال کی. کتنے سال کی بھائی؟ 12 سال کی. 12 سال کس طرح گزارے؟ فرمایا اس طرح گزارے کہ اگر کوئی کانٹا پاؤں سے نکالنے کے لیے رکا تو اس کو بھی کہا کہ تھوڑی دیر رکا ہوا ہے چلو اس کو بھی کلمہ پڑھا دیتا ہوں.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں لوگوں نے لکھا کہ آخری وقت میں جب جان کنی کا عالم، سکرات موت، جس میں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، اس وقت میں بھی دیکھا کہ ایک آدمی کنویں پر پانی پینے آیا اور پانی پی کر کے واپس جانے لگا، تو ڈانٹا مولانا یوسف صاحب کو کہ یوسف، دیکھتا نہیں ایک آدمی پانی پی کے واپس چلا گیا اور تو نے اس کو کم سے کم کلمے کی دعوت نہیں دی؟ یوسف علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری؟ فرمایا 2 آدمی آئے خواب پوچھنے کے لیے، اور کس شان کی زندگی تھی کہ پوری جیل بڑی ہوئی تھی ان کے نظریات کے لوگوں سے، مگر ان کو کوئی اپنے ہم خیال ایسا نہیں ملا کہ جس سے جا کر کے پوچھتے، اگر کوئی ملا تو کون ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، جو ان کے خیال کے بندے نہیں تھے، وہ تو شرک والے لوگ تھے۔ ان سے خواب پوچھنے آئے، ایک نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ سر پر روٹیاں رکھی اور اس کو کوے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑتا ہوں اور نچوڑ کر کے شراب بناتا ہوں۔ بڑے عجیب قسم کے خواب ہیں، یہ خوابوں کی بھی ایک نگری ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے، لیکن اب اس کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے۔ البتہ میں اشارتاً ایک بات بتاؤں گا، اللہ کی توحید اور اس کو نظام پر یقین کرنے کے لیے یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، 1 ہفتہ پہلے دیکھتا ہے کہ فلاں مقام پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا، اور 1 ہفتے کے بعد وہیں پر وہ آدمی مرتا ہے۔ اگر یہ اتفاق سے حادثہ پیش آیا، اگر یہ اچانک حادثہ پیش آیا تو 1 ہفتہ پہلے اس نے کیوں دیکھا تھا؟ نہیں سمجھے آپ؟ 1 ہفتہ پہلے اگر اس نے دیکھا، اس کا مطلب اس کے لیے کوئی نظام ایسا ہی بنا ہوا تھا۔ یہ خواب والے جنہوں نے خواب دیکھا، فیصلہ ان کا بہت بعد میں ہوا، پہلے انہوں نے کیوں خواب دیکھا؟ اور خود حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، جو 30 سال یا 36 سال یا 37 سال کے بعد اس کی تعبیر نکلی، وہ پہلے خواب کیوں دیکھا؟ اس کا مطلب خدا کے نظام میں یہ چیز پہلے سے طے تھی، تبھی تو دیکھا نا۔ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، جواب دیا، کہا میں اس کی تعبیر بتا دوں گا اور اندازے سے اور سٹے سے تعبیر نہیں بتاؤں گا، ذالک مما علمنی ربی، اس علم کے ذریعے سے بتاؤں گا جو مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات تمہیں بتانے چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر کا علم تمہیں کیوں نہیں آیا، مجھے کیوں آیا؟ فرمایا یہ اس لیے آیا، اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا اس راستے کو جس پر اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کے بجائے شرک پر عمل کیا جاتا ہے۔ ترکت، میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کا راستہ جو شرک کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے دین کی پیروی کی، آج تک اپنے خاندان کا تعارف نہیں کرایا۔ آپ سو رہے ہیں، نہیں سمجھے بات؟ بھائی جب بک رہے تھے، اگر وہ تعارف کراتے جب کنویں سے نکالے گئے تھے کہ بھائی تم مجھے غلام سمجھ کے اٹھا رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، حضرت ابراہیم کا پوتا ہوں، تو یہ لوگ ان کو غلام بنا سکتے تھے؟ اتنے بڑے بزرگوں کی اولاد جب مصر میں بیچے جا رہے تھے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں تو غلام نہیں ہوں، مجھے تو اٹھا کر لائے ہیں، میں تو فلاں نبوت کا چشم و چراغ ہوں، لیکن اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اور جب وہ گندے الزام لگا، جس الزام پر جیل بھیجے گئے، اس موقع پر کہہ سکتے تھے کچھ تو شرم کرو، مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو، میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، مجھ پر الزام، لیکن یہ نہیں بتایا۔ لیکن جب دین کی بات آئی تو کہا میں کوئی نیا دین ایجاد نہیں کر رہا ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی تقلید کرتا ہوں، اسی دین کی تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر کس شان کے ساتھ دین کی دعوت دی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ مختلف قسم کے کئی خدا اچھے ہیں یا ایک خدا؟ ام اللہ الواحد القہار، جو ایک اللہ سب پر غالب ہے، بولو تم سے جواب مانگتا ہوں۔ ظاہر ہے انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ ایک اللہ۔ فرمایا بس یہی ہم میں اور تم میں فرق ہے، تم کو تعبیر اسی لیے نہیں آئی، مجھے اللہ نے تعبیر نصیب کی۔ اور قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ اسی دعوت کے اوپر اللہ نے ان دونوں کو ایمان نصیب کر دیا۔ ایک تبصرہ کیا قرآن نے، ایک اور موقع پر تبصرہ کیا قرآن نے کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، جیل سے نکلے، قحط سالی ہو گئی ملک کے اندر، بادشاہ نے کہا کہ میرے بس کا تو اس سے نمٹنا ہے نہیں، کہا تو مجھے دے دے، میں نمٹاتا ہوں اس مسئلے کو، میں اس کا حل کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بن گئے، بادشاہ بن کر کے کیسی زندگی گزاری؟ قرآن نے بیان کیا، بس ایک ہی دعا کرتے رہے، اے اللہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں بادشاہوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں،
کل میں دنیا داروں اور دولت مندوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے مالک، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو ہی میرا کارساز، آخرت میں بھی تو ہی میرا کارساز. میں تجھ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں. کیا دعا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ایک تو مجھے ایمان پر قائم رکھنا، یہاں تک کہ مجھے موت آئے تو میں ایمان کی حالت میں ہوں، اسلام کی حالت پر ہوں. اور دوسرے الحقنی بالصالحین، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا. یہ وہ موٹا تبصرہ ہے جو اس سورت کے اوپر اللہ نے کیا، جو بیچ بیچ میں روک روک کر کے نا قصے کو سٹاپ کر کے باتیں بتائی. اللہ نے قصہ رکتا رہا، اللہ تعالیٰ بتاتے رہے بھئی یہ اس لیے پیش آیا، یہ اس لیے ہوا. لیکن جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اس کی روشنی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو یہاں سے نہیں، جو سورہ آل عمران سے چلی آ رہی ہے. ذالک مما الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم. اور پھر یہی بات سورہ ہود کے اندر دہرائی گئی. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس پر قرآن وہاں سے یہاں تک برابر تبصرہ کرتا آ رہا ہے. کیا تبصرہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان راہوں کو بند کر رہا ہے، ان سوراخوں کو بند کر رہا ہے جہاں سے لوگ شرک کر سکیں، جہاں سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا سکیں. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ آپ پر کون سی مصیبت آ رہی ہے، اور جب آپ اس کو پکاریں تو اس کو پتا چل جائے. لیکن اللہ نے غیب کا علم اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے. یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے اس صورت میں بھی جگہ جگہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا والد سے کہ ہمارے ساتھ بھیج دو جنگل. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے ہمارے ساتھ کھیلے گا اور کھائے پیے گا، ناچے کودے گا، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. میرے بھائیو بولو، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا کہ یہ لے کر کے اس کو کنویں میں ڈالیں گے یا لے کر کے اس کو قتل کر دیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجتے بولو؟ نہیں بھیجتے. قرآن نے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے اور انہوں نے بھیج دیا. اور جب کنویں میں ڈال دیے گئے تو کتنا دور تھا کنواں؟ بولو کتنا دور تھا؟ اتنا دور تھا کہ دن میں ڈال کر آئے اور عشاء کے وقت میں گھر پہنچ گئے. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء کے وقت میں روتے ہوئے باپ کے پاس آ گئے. کس وقت میں آئے؟ عشاء کے وقت میں. کتنا وقت لگا بھائی؟ تھوڑا ہی دور، سمجھو یہاں سے برمینی کتنا ہی دور، اس سے زیادہ دور نہیں تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں اور وہاں ان کو کنویں میں ڈال دیا. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو وہ بیٹھے رہتے ایسے جا کر کے تلاش کرتے اور کنویں سے نکالتے. فراست کی بنیاد پر اور وحی کی بنیاد پر یہ تو کہا. جب بھائیوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کہا نانا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تم نے خود کوئی بات گھڑی ہے، تم نے کوئی چال بازی کی ہے، تم نے کوئی چکر چلا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو کنویں میں ڈالا ہے. اور آگے بڑھیے گا. لیکن بڑی عجیب بات ہوتی ہے جب مصر سے بھائی تیسری مرتبہ واپس آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنا کرتا دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پر رکھنا. فرتد بصیرا، ان کی روشنی لوٹ آئے گی. ولما فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں کنویں میں تھے، قریب تھے، مگر خوشبو نہیں آئی. اور وہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ مصر سے آ رہی ہے. شیخ سعدی نے اسی مسئلے کو حل کیا کہ کسی نے پوچھا کنعان کے بوڑھے سے کہ تجھے کنویں سے تو خوشبو نہیں آئی اور مصر سے خوشبو آئی، تو جواب دیا، انہوں نے کہا حالما مثل برق جہانم دم پیدا و دم دیگر نہانم، ہمارا حال ایسا ہے جیسے آسمان کی بجلی کا کبھی اللہ دکھاتا ہے تو ہم یہاں سے بیٹھ کر کے آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہیں، اور کبھی اللہ نہیں دکھاتا تو اپنے پاؤں کے نیچے بھی نہیں دیکھتے ہیں. گاہے بر تارم میں اعلیٰ نشینم گاہے بر پائے خود نہ بینم.
کبھی آسمانوں کے اوپر کی باتیں اللہ دکھاتا ہے اور کبھی اپنے پاؤں کے نیچے نظر نہیں آتا کہ کیا رکھا ہوا ہے۔ اور سنو، اتنا ہی نہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کیا، جب دوسری مرتبہ بھائی واپس آئے اور دوسرا بیٹا بنیامین بھی اب مصر میں رہ گیا، اور کس الزام میں رہا تھا؟ چوری کے الزام میں، اس کی بوری میں سے چوری کا سامان ملا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر کے کیا، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب یعقوب، اور وہ پکڑا گیا ہے مصر کے اندر اس الزام کے اندر۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہتے ہیں بد سے، نہیں سمجھے اردو کا محاورہ نہیں، بد سے بدنام برا، یہ بیچارے بدنام ہے نا پہلے سے۔ کب؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ارے تم نے کوئی فراڈ کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چکر ضرور۔ حالانکہ اس مرتبہ انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا تھا، اس مرتبہ کچھ کیا تھا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر عام آدمی میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہے؟ نبوت کے روشنی کے ذریعے سے اور وحی کے علم کے ذریعے سے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ابھی تمہارا بیٹا یوسف بھی زندہ اور آپ کا بیٹا بنیامین بھی زندہ، لیکن کھول کر نہیں دکھایا جا رہا تھا کہ کہاں پر ہیں اور کس مسئلے میں گرفتار ہیں۔ زندہ ہونے کا یقین تھا، اسی لیے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹو تم تو کہتے ہو کہ وہ گرفتار ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جاؤ پھر تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 36 سال کے قریب۔ ارے 12 سال یا 17 سال تو جیل کی عمر ہے، اس سے پہلے کی عمر اور بادشاہی کی عمر، یہ ایک لمبا عرصہ ہے نا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ اب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جا کر کے تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کرو جا کر کے تلاش۔ اس کا مطلب ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا تھا۔ اور مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا اور خواب کی تعبیر کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام اور ایک مرتبہ ایسا آئے گا کہ جس کے سامنے اس کے سارے بھائی ہیچ ہو جائیں گے، اس مقام اور مرتبے تک وہ دنیا سے جا نہیں سکتے، اس لیے ان کو یقین تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ کرو تلاش۔ ایک تو یہ قرآن پاک نے تبصرہ کیا ذالک من انباء الغیب، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صورت آپ کو پتہ ہے کیوں سنائی گئی؟ مکہ کے مشرک گئے یہودیوں کے پاس کہ جناب کوئی حل بتائیے اس مسئلے کا، یہ جو نیا آدمی اٹھا ہے نبوت کا دعویٰ لے کر، کوئی ایسا سوال بتاؤ ٹف قسم کا کوسچن، جیسا پوچھے تو پھنس جائے اس کا جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشکل سوال پوچھنا ہے تو ان سے جا کر کے پوچھو کہ بولو بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے پہنچے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ پوچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل ہو گئی اور پورے قصے کو قرآن کے انداز میں بیان کیا گیا۔ اور قرآن نے محض بیان نہیں کیا، اب یہ علمی بات ہے، آج کی بائبل اور قرآن کو ملا کر دیکھو، جگہ جگہ قرآن نے نشاندہی کی کہ یہاں دیکھو بائبل میں غلط بات لکھی ہوئی ہے، اصلی اور سچی بات یہ ہے۔ اس سارے قصے کے آخر میں تیسرا تبصرہ ذالک من انباء الغیب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ عالم الغیب کون؟ بولو بھائی، اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا کسی دوسرے کو میں نے یہ مرتبہ اور مقام نہیں دیا ہے، دوسرے کو کتنا معلوم ہوتا ہے جتنا میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کی بہت سی علامتیں بتائیں اور قیامت تک آنے والے پیش آنے والے لاکھوں کروڑوں واقعات بتائے اور آقا نے اس کی پیشن گوئی دی، اور اسی طرح وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت کو مکمل پورے ہو چکے ہوں گے، لیکن جس کی اطلاع اللہ نہ دے تو اس کی اطلاع آپ کو بھی نہیں ہو سکتی۔ یسألونک عن الساعہ، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، وہ کب آئے گی؟ آپ جواب دیجئے، یہ 9 پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، کانک حفی عنہا، جیسا کہ آپ اس کی کھوج کر رہے ہیں۔ قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، آپ ان سے کہہ دیجئے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها الا هو، اس کو ظاہر کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ۔ اور آگے جا کر پھر کہا قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہ 5 چیزیں بیان کی. فرمایا اس کا علم میں نے انسانوں میں سے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا. ان اللہ عندہ، اللہ کے پاس ہے یہ علم جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ تھی غیب کی باتیں، آپ ان کو جانتے. ما کنت لدیہم، آپ پاس میں نہیں تھے. اذ اجمعوا، جب بھائی جمع ہوئے تھے. وہم یمکرون، اور جب انہوں نے یہ سازش رچی تھی آپ وہاں موجود نہیں تھے. نوحیہ الیک، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ نوحیہ الیک، ہم نے آپ کو یہ وحی کر کے بیان کی. کیسے بیان کی؟ وحی کر کے. اور جو ہم وحی نہیں کریں گے وہ اس کا علم آپ کو بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات یہی نہیں، اس سے پہلے آپ نے حضرت زکریا کا قصہ پڑھا، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا. جب مریم علیہ السلام حضرت زکریا کے پاس پہنچی وہاں ایک جھگڑا لگا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، کن کی پرورش میں دیں گے. اس کے لیے کہا گیا کہ جو آدمی تورات لکھتا ہے وہ اپنے قلم دریا میں ڈالو، جس کا قلم الٹی سمت چلنے لگ جائے گا وہی اس کی کفالت کرے گا، اور جس کا قلم بہہ جائے گا وہ اس کی کفالت نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو کل آپ نے سنا، سارا قصہ قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد کہا تلک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی باتیں. نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمھا، نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتے تھے، بس ہم نے آپ کو یہ وحی کر کے سنایا. اور کیوں سنایا؟ بات یہ بھی ایک مسئلہ، کیوں سنایا؟ یہ سورہ قصص میں آئے گا، وہاں تفصیل سے سنائیں گے. ما کنت بجانب الغربی وما کنت بجانب الطور، آپ طور کے پاس نہیں تھے، آپ طور کے دائیں جانب نہیں تھے. ہم نے آپ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے پھر آپ اس طرح سنا رہے ہیں جس طرح یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. فرمایا یہ اس لیے آپ کو ہم نے بتایا تاکہ دنیا کو یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تبھی اللہ آپ کو بتا رہا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اس کا علم آپ کو نہ ہوتا. یہودی اور عیسائی نہیں بتا سکتے، ان کا واقعہ ہے، لیکن آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ جیسے کہ بالکل سارے کا سارا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان پیچھے سے چل رہا ہے واقعہ. اللہ لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرتا ہے. کل آپ نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ان کے پاس 5 فرشتے آئے. کس لیے آئے؟ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے. لیکن جب وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. تو اجنبی آدمی اگر اچانک گھر میں آ جائے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اللہ نے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہمیں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا. فرمایا قرآن کہتا ہے کہ ذرا سی دیری نہیں کی، دوڑ کر کے دیکھا گھر کے اندر کچھ ہے پکا ہوا جو ان کے سامنے لا کر کے رکھوں، اور جب کچھ نہیں ملا تو ایک بچڑے کو تل کر کے ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے ہیں، نکرہم، تو ان کو اوپرا سمجھا یہ کیا مسئلہ ہے. فأوجس منهم خیفہ، اور ان سے ڈر محسوس ہوا. نہیں سمجھی، سو گئے شاید. کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ مہمانوں کے کھانے کی طرف نہیں جاتے ہیں تو ڈر گئے. کیا چکر ہے یہ، اور کیوں ڈرے؟ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں جب کوئی ڈکیتی کرتا تھا تو وہ جب کسی گھر میں جاتا تھا تو وہاں نہ پانی پیتا تھا نہ کھانا کھاتا تھا، اور جب پانی نہیں پیتا تھا اس کا مطلب اس نے ڈکیتی کرنی ہے. تو ڈر گئے کہ یہ کیا چکر ہے، کو ڈکیت ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے. مہمان کو کھانا پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولو ان کو کیا سمجھا؟ ان کو کیا سمجھا تھا؟ ڈکیت. اور کون سمجھا؟ انسان. ارے انسان سمجھا یا فرشتے؟ انسان سمجھا. انہوں نے کہا قالوا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں. لا ناکل ولا نشرب، ہم کھانا شانا نہیں کھاتے ہیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے بولو؟ اگر ہوتے تو وہ فرشتوں کو انسان سمجھتے؟ بولو نا، نہیں نہ سمجھتے. اور یہی 5 فرشتے پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. فلما جاء لوط، جب لوط علیہ السلام کے پہنچے تو لوط علیہ السلام نے دیکھا مہمان آئے.
لیکن بستی والے لوگ بڑے گندے قسم کے تھے، گندا کام کرتے تھے، اس لیے گھبرا گئے، کیا کریں، ہائے ہائے۔ اور عجیب بات کہی اس دن، انہوں نے کہا ان ھذا لیوم عصیب، یہ بڑا تنگ دن ہے آج میری زندگی کا، کہ ایک طرف مروت کا تقاضا یہ ہے، شرافت کا، کہ مہمانوں کو گھر لے جاؤں، دوسری طرف ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میری قوم کے کمبخت لوگ ان کے اوپر کوئی دسترازی نہ کریں، اب کروں تو کروں کیا، بیچ میں پھنس گیا ہوں۔ فرشتے چپ، ابھی نہیں بتاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ لے چلو ان کو اپنے گھر، وجاء قوم یوحون الیہ، قوم دوڑتی ہوئی آ گئی ان لوگوں کو لینے کے لیے، اور جب قوم نے گھر کے اوپر ہلہ بول دیا اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان کہ ہائے کیا کروں، انہوں نے کہا ہو الیس منکم رجل رشید، ارے تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں، سب کے سب پاگل ہو گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اسی موقع پر قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم یہ سارے پاگل ہو گئے تھے۔ اور فرمایا جب کوئی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے نا وہ اسی طرح پاگل ہو جاتا ہے، موت سر پر کھڑی ہوئی ہے، عذاب سر پر آ گیا ہے، اور یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں فرشتوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ وجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا، زمین کو ایسے اٹھایا نیچے کی اوپر اور اوپر کی نیچے، فامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ لوط علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے بولو تو فرشتوں کو انسان سمجھتے، فرشتوں کو مہمان سمجھتے نہیں، نہ سمجھتے۔ اوہو، میں اور آپ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے عندہ مفاتیح الغیب، پیچھے پڑھ چکے آپ 7ویں پارے میں سنا آپ نے، وعندہ مفاتیح الغیب، فرمایا غیب کی چابیاں ہی اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہ بتاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ کائنات اس کے بارے میں تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے لیے کیا کہا، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب بس میں ہی رہوں گا، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ یہ کس بات کے لیے کہا گیا؟ جس طرح آج کوئی آدمی اگر ہاتھ میں ذرا تسبیح پکڑ لے، سر پر ٹوپی رکھے اور ذرا چہرے پر چھوٹی سی داڑھی نظر آئے تو فوراً لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب ذرا میرا ہاتھ دیکھو، ذرا میری لکیریں دیکھنا کہ میرے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی ڈلٹا شلٹا تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے، جب بھی کوئی بزرگ اٹھا تو لوگ فوراً پوچھ گئے کہ ذرا دیکھنا مولوی صاحب ہماری کٹو سوئے گی یا کٹی، دیکھنا ہماری بھینس کو کٹڑی پیدا ہوگی یا کٹڑا پیدا ہوگا۔ اللہ اعلم الغیب، فرمایا میں غیب نہیں جانتا ہوں، ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر مجھے اللہ تعالیٰ ساری باتیں، غیب کس کو کہتے ہیں آپ شاید غیب کو نہیں سمجھے، غیب کہتے ہیں ہر بات کو جانتا ہو اور ہر وقت جانتا ہو، کیا ہر بات کو جانتا ہو اور ہر وقت جانتا ہو اور خود بخود جانتا ہو، اور کسی کے بتانے سے نہیں، حساب لگا کر کے نہیں، بلکہ خود بخود جانتا ہو۔ لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا 9ویں پارے کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لو کنت اعلم الغیب، اگر اللہ مجھے یہ کیفیت دے دیتا لاستكثرت من الخیر، تو پھر تو مجھے خیر ہی خیر ملتی اور کبھی کوئی نقصان اور کوئی پریشانی نہ آتی، لیکن میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا، میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا۔ کچھ فراڈی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت بھیج دیجئے، سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ کچھ تو پڑھ چکے ہیں، بس نماز کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے 70 بندوں کو تیار کیا، بولو کتنے کو؟ 70 بندوں کو تیار کیا، اور یہ جو لے جانے کے لیے آئے تھے کون؟ یہ منافق، یہ فراڈی تھے، یہ مکار تھے، اندر سے کالے تھے، انہوں نے کچھ ہی دور لے کر کے 69 کو قتل کر دیا، ایک باقی بچا۔ وہ لوگ اگر آقا کو علم ہوتا تو بھیجتے آقا؟ بھیجتے آقا؟ نہیں بھیجتے۔ اسی طریقے سے مکہ کے پاس کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں بھی ایک جماعت بھیج دیے، آپ نے 10 بندوں کو بھیجا، ان فراڈیوں نے دھوکہ دے کر کے 7 کو قتل کیا، 2 کو ان میں سے گرفتار کیا اور لے کر کے مکہ گئے، اور ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا آخری وہ شعر آپ بار بار سنتے ہوں گے علماء سے کہ جب
ابو سفیان نے آخری موقع پر ایک کیا نا ان کے ساتھ عجیب گستاخی. اس نے کیا کہ دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, کعبہ کی طرف ہے. اس نے کہا بھائی یہ ہمارے دین سے مل گیا ہے, اس کا چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر دو. اچانک وہ پیچھے سے ایک نظم کہتے ہوئے آ رہے, لمبی نظم ہے, آپ تو سوئے ہوئے, کیا سناؤں آپ کو, جاگ گئے ہیں. جب ان کا چہرہ پھیر دیا نا تو انہوں نے وہ جو لمبی نظم کہتے ہوئے اس موقع پر عجیب بات کہی. انہوں نے فرمایا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي. ارے اصل میں اللہ کے نام پر مرنا ہے, جب مروں اللہ کے نام پر, اب ادھر گروں یا ادھر گروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وَإِن يَكُنْ فِي ذَاتِ لِلَّهِ يُبَارِكْ فِي كُلِّ شِلْبٍ مُمَزَّعِ. اور اگر یہ اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ ایک ایک قطرے سے ایک ایک دریا تیار کرے گا, اسی سے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی تحریک ملے گی. اور آخری وقت میں جو تمنا کی تو کس بات کی تمنا کی کہ اے اللہ تجھ سے آخری ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے, میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ خود دیکھتے ہیں خود جان رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت تھی نہیں تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیٹھا ہے, ساری رات اونٹ کے نیچے ہار ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا, پورا قافلہ پریشان رہا ہار تلاش کرنے کے لیے اور ہار نہیں ملا. صبح کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن وہاں پر پانی نہیں ہے, سب پریشان ہیں وضو کرنے کے لیے, کوئی کدھر دوڑا کوئی کدھر دوڑا کوئی کہیں گیا. تیمم کی آیت نازل ہوگی جو آپ نے 5-6 پارے میں پڑھی, اور جب تیمم کی آیت نازل ہوئی لوگوں نے تیمم کیا, تیمم کر کے نماز پڑھی. اب قافلے کی کوچ کا وقت آیا, اونٹ اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے رکھا ہوا ہے. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اور قرآن نے ایک بات اور بڑی عجیب کہی. اس دور میں کیا تھا, کچھ فراڈی کھڑے ہو گئے تھے جو حساب لگاتے تھے اور اس کے بعد کچھ ٹوٹکے اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کرنا, کچھ سٹے مارتے تھے اور ان سٹوں میں سے 100 میں سے 1-2 سچے ہو جاتے تھے, باقی سارے کے سارے جھوٹے نکلتے تھے. جھوٹوں کو لوگ بھول جاتے تھے. اگر کوئی اتفاق سے سچا نکل جاتا تھا تو لوگ کہتے ہو توبہ جناب وہ زبردست عالم غیب ہے. اور آج بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہائے ہائے کیسے بے وقوف بنے پھرے ہیں, ایسے لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کوئی جا کے کسی سے پوچھ رہا جی میری قسمت کیا ہے. ابھی ایک غیر مسلم سے ملاقات ہوگی, سلام دعا ہوگی, بہت پڑھا لکھا آدمی بڑے عزت احترام کے ساتھ پاس آیا, کہتا مولوی صاحب مجھے 2 منٹ آپ سے چاہیے الگ. میں نے کہا کیا الگ لے گیا؟ کہتا ہے جی مینو لگتا ہے تم کو بڑے گیانی بندے ہو. میں نے کہا سنا پھر کیا؟ کہتا ہے جی میں نے ایک ٹھیکہ لیا ہے بہت بڑا, مجھے ذرا دیکھ کر کے بتاؤ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی شخص کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کس کو کہاں مرنا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے, کس کی موت کہاں پر آئے گی. اور فرمایا یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں جتنا دیتا ہوں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے, جو میں نہیں بتاتا ہوں وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ ان صورتوں کا ایک بچا ہوا مضمون تھا بڑا اہم قسم کا, تو میں نے آپ کی نیند کی خیال نہ رکھتے ہوئے بھی سنا دیا کہ چلو کان میں پڑ جائے بات تھوڑی تھوڑی, شاید کبھی جاگیں گے تو سوچیں گے اس کو نا ضرب دینا شروع کریں گے کہ کچھ سنا تھا, تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو درست کر دے. اللہ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح فہم, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو کیوں بند کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں سنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن لوگ پڑھ لیں گے تو یہ سارے راز سامنے آ جائیں گے, اور لوگ ان رازوں سے لوگوں کو واقف کرنا نہیں چاہتے ہیں. اب اس راز کی بات میں نے سنائی تھی نا, بند کرو تے پوچھو ایک ہی کین قرآن شتابی. اگر بند کر کے پوچھو بھائی یہ کیا ہے, فٹافٹ بولتے کیا کہتے ہیں یہ قرآن ہے, مانا پڑھ کے دس ہوتا پھر کہتے پھر بگڑ گیا. اگر ترجمہ کیا تو کہنے اب نہیں, اب یہ تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ بندہ ہے. اللہ کرے ہم قرآن سمجھنے والے بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.